ہم نوجوان ہر دل عزیز شخصیت جناب رانا رضوان اختر سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی علی پور چٹھا کو سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 52 منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں من جانب اہلیان حلقہ پی پی 52 علی پور چٹھا۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی علی پور چٹھا، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 52 جناب رانا رضوان اختر صاحب۔ رانا رضوان اختر کی فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی ہے اور انتہائی محب وطن ہے۔ ان کے والد گرامی جناب ڈاکٹر رانا اختر صاحب کی خدمات بھی شمار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے سیاست کے حوالے کر دیا۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے ڈاکٹر رانا اختر صاحب کی۔ تو اسی حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو جو کریں گے انشاءاللہ رانا رضوان صاحب کے ساتھ، تو آئیے ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں شرف بخشا، تو آپ کی بہت مہربانی۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی فیملی ایک پڑھی لکھی بڑی مہذب فیملی ہے، آپ کا سیاست میں آنا یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ سر یہ بڑا عجیب سا تصور ہے کہ پڑھی لکھی فیملی یا مہذب فیملی سیاست میں کیسے آ گئی، کیوں آ گئی۔ میں بھی پہلے ایسے ہی سوچتا تھا کہ شاید ہمارا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے خدمت خلق کرنا وہ ٹھیک ہے، سوشل ورک کرنا ایک علیحدہ بات ہے، تو سیاست میں آنا ہمارا کام نہیں۔ جب مجھے پہلی دفعہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں تو میں نے انکار کیا تھا اور یہی جواز پیش کیا تھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، شریف آدمی اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو مجھے جواب میرے ایک بڑے محترم بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے اگر شریف لوگ اس بات کی وجہ سے سیاست میں آگے نہیں آئیں گے یہ سوچ کے کہ ہمارا کام نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی غلط آدمی کے لیے وہ جگہ خالی چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اگر آپ لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کوئی غلط آدمی آئے گا، تو یہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرو گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے، تو آپ کو عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، تو آپ کو سیاست میں آنا چاہیے عملی طور پہ۔ مطلب اس آرگومنٹ پہ میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اس مسئلے پر جب آپ نے اپنی فیملی سے یعنی اپنے والد صاحب سے یا اپنے بھائی سے جو بات ہوئی تو انہوں نے ایزیلی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ سیاست کریں؟ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب میرے بڑے بھائی وہ مطلب ان کے ساتھ بڑا دوستانہ رویہ ہے، ہر بات ان کے ساتھ فرینکلی شیئر کرتا ہوں میں، اور وہ مجھے ہمیشہ کسی بھی بات میں جب بھی میں کوئی اسٹیپ لیتا ہوں، کاروباری ہو یا سوشل ہو، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو جب میں نے ان کے ساتھ بات ساری ڈیٹیل کے ساتھ کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مطمئن ہو، سمجھتے ہو کہ تم پورا آ سکتے ہو، اتنا تم ٹائم دے سکتے ہو، تو ٹھیک ہے تم جیسے چاہو بہتر ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھا سپورٹ کیا مجھے۔ اچھا، سیاست میں آپ آئے، انتہائی کم عرصہ میں آپ نے جو عزت پائی اس شعبے میں آ کے کم لوگوں کو ملتی ہے، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ کے پاس کیا وہ فن تھا جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ بہت زبردست مطلب کہ آپ نے مقام بنایا اپنا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے پہلے انٹروڈیوس ہونے کے لیے وقت لگتا ہے، تو وہ مجھے فائدہ مل گیا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ سے۔ ماشاءاللہ والد صاحب کا کہ سارے علاقے میں لوگوں میں ایک تعارف تھا، ایک اچھا ایک ان کا نام تھا، تو ان کے مطلب وجہ سے مجھے ایک تعارف کا تو مجھے ایشو جو ہے نا پیش نہیں آیا، اور مجھے زیادہ لمبا عرصہ جو ہے نا اپنا لوگوں کے سامنے آنے کے لیے نہیں لگا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوشل ورک میں پہلے بھی کرتے رہتا تھا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چلتا رہتا تھا مسلسل، وہ الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ٹائم دے سکتا تھا جیسے بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہتے، بالکل جو مطلب ہو سکتا ہے وہ میں کرتا رہتا تھا۔ تو جب پبلک میں گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو مجھے رسپانس ملا، جس طرح لوگوں نے پیار دیا۔ اور دیکھیں اگر جو کونسلر کا الیکشن تھا، میرا پہلا الیکشن تو کونسلر کا لڑا میں نے، اس میں جو شہر کے جتنے بھی عمران تھے علی پور شہر کے، ان میں سب سے زیادہ لیڈ مجھے ملی پہلے الیکشن پہلا الیکشن ہوتے ہوئے۔ تو یہ پبلک کا رسپانس تھا اور اللہ پاک کی خاص مہربانی تھی، تو یہ فیکٹر تھا اس کے پیچھے۔ اور باقی کوئی مطلب نہ کوئی میں نے درمیانی راستہ ایسا کوئی غلط راستہ چنا، نہ کوئی ایسی کوئی پیسے کی سیاست کی۔ مجھے کہا گیا ایک موقع پہ، مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کہا گیا
کہ تم کیا گلیوں میں پھر رہے ہو, ایسے لوگوں کے ترلے کر رہے ہو, اتنے پیسے بانٹو, اتنے ووٹ مل جائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو میں نے ان کو جواب دیا, بزرگ تھے وہ بھی کوئی, تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا جی بات یہ ہے میں الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی چیز کے لیے. اگر پبلک مجھے لائک کرتی ہے تو مجھے ووٹ دے گی, اگر مجھے لائک نہیں کرتی تو ووٹ نہیں دے گی, اللہ خیر صلی اللہ, میں جہاں پہ ہوں میں وہاں رہوں گا, مجھے کوئی لالچ تو نہیں ہے, کاروبار تو نہیں میں نے کرنا اس سے. یعنی آپ کو خالصتاً جو عوامی محبت ہے وہ ملی, الحمدللہ, الحمدللہ, جی الحمدللہ, یعنی جو کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے وہ آپ کو محبت لوگوں بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ کے دور میں کون کون سے ترقیاتی منصوبے, ذرا یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ نے کام بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کیا ہے علی پور چٹھا میں, جب جتنی دیر رہے ہیں آپ. جی یعنی کافی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب جن سے بھی ملا کہ ہمیں وقت نہیں ملا, ہمیں پیسہ نہیں ملا, ہمیں یہ نہیں ہوا, ہمیں وہ فلاں نہیں ہوا, لیکن آپ نے اپنے تھوڑے سے دور میں رہ کے بہت سارے ترقیاتی منصوبے, ذرا ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. یہ تفصیل تو بہت لمبی لسٹ ہے, وہ ایک تو موٹی موٹی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے جو ہے نا کا فنڈ جو ہے وہ ہمارے دور میں ہمارے شہر کے اوپر لگا ہے. اس میں گلیاں, نالیاں, یہ اسٹریٹ لائٹس, اس میں فٹ پاتھ, نالے اور گرین بیلٹس, پارک کی اپ گریڈیشن, ٹھیک ہے, سیوریج کا خاص طور پر ہم نے بڑا مطلب کوشش کر کے اچھا اس کو کرنے کی کوشش کی جتنا ہمیں ٹائم ملا. تو اس میں یہ تو بالکل یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ پوری ہسٹری میں آج تک اتنے فنڈ اور اتنے ڈیولپمنٹ ورک کبھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ جتنے اس دور میں جو ہمارے دور میں ہوئے. یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے یہ, اور اس نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے سارے کام کروائے الحمدللہ. اچھا, ایک تو اور چیز ہے, جتنے بھی یہاں پر آئے, یہاں پر بڑے ایک فیملی ہے جو بڑی دیر براجمان رہی ہے, ان کے بھی مخالفین ہیں اور طرح طرح کے الزامات بھی لگتے ہیں, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. آپ کا یہ جو دور گزرا ہے تو کسی نے آپ کی بھی مخالفت کی ہے یا ابھی تک بالکل ایسا کوئی پتہ نہیں چلا, یا کوئی الزامات یا کس طرح کی مخالفت ذاتی طور پہ تو نہیں ایسا کچھ, لیکن یہ ہے کہ کاموں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب منفی ذہنیت کے لوگ کہ جو آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے وہ برداشت نہیں کرتے اور اس میں کوئی نہ کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. تو مطلب ایون کچھ آج تک کچھ ایسے کیسز ہیں جو میں ہائی کورٹ تک ابھی بھی خود اپنے طور پہ ڈیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو مطلب ہاں بالکل سراسر بے بنیاد جھوٹے جن کی کوئی بنیاد نہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو آج تک جو ہے وہ میں اور میرے کچھ دوست جن کا کوئی نہ سیاست سے تعلق ہے نہ کسی کام سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, کچھ سرکاری ملازمین, ہم لوگ آج تک کیسز بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے مطلب, لیکن یہ ہے کہ وہ صرف تنگ کرنے کے لیے یا کچھ ایسی چیزوں کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اصل میں جیلسی بھی تو ہوتی ہے, میں نے وہ خیال ہے جیلسی کی وجہ سے ہوتا ہے. میں وہی کچھ لوگ اچھا کام ہوتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر جائے گا تو شاید اس کی عزت اور بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, یا یہ لوگ پبلک میں مزید ان ہو جائے گا, حالانکہ عزت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. بے شک بے شک. اچھا جی, ثقافتی حوالے سے بھی پوری تاریخ میں جب سے پاکستان بنا علی پور چٹھا میونسپل کمیٹی میں ثقافتی حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہوئے, وہ بھی صرف آپ نے کیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا تفصیلاً بتا دیں. ثقافتی حوالے سے دیکھیں, ایک سب سے بڑی جو چیز اس میں ایک بڑا حصہ ہے, علی پور میں ایک جو ادبی تنظیم ہے دھنک, ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب اور ثاقب تبسم ثاقب صاحب, یعنی انہوں نے نگینہ سے وہ ثاقب رکھ لیا تخلص انہوں نے, ہاں, تو اور ان کے سارے ساتھی, ان کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کردار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ جتنا کر سکتے تھے اتنا ہم نے کوآپریٹ کیا. ایک ماہانہ مشاعرے کا اہتمام ہوتا تھا کمیٹی میں جو ابھی بھی سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ, وہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا. اس کے علاوہ پھر ہمارے چیئرمین صاحب چودھری ریاض احمد ڈار, ان کا ایک بڑا اچھا وین تھا ان چیزوں کے بارے میں. لائبریری, اپنا پرانے بلڈنگز جو ہیں ان کی اپگریڈیشن پکی ڈوڈی جیسے تھی, اور نئے اپنا مقامات جیسے چوکوں میں مینار وغیرہ بنوائے. ایک نہیں جی, دو, ایک وہاں پہ ڈاکخانے والے روڈ پہ اور ایک یہ اللہ چوک اس کو بولتے ہیں, سیالکوٹ سویٹ کے سامنے. یہ کہاں پہ؟ سیالکوٹ سویٹ کے سامنے بالکل چوک میں, وہاں پہ جس کے اوپر اللہ چوک, اللہ والا چوک اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی مطلب تعمیر جو ہے نا ہمارے دور میں ہی ہوا, اور یہ بھی ہمارے چیئرمین صاحب کا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم ظاہر ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ تھے ہم,
تو اس طرح سے کر کے جو کر نہیں، سکتے یہ ہیں ایک ٹیم ہوتی ہے نا جس کا جی بھی جی۔ فیصلہ ہے، لیکن ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کے ذریعے سارے کام جی ہوتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک۔ ٹیم ورک۔ ناظرین، آپ رانا رضوان اختر صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اس وقت ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹی بریک کے بعد۔ ظلم اور جبر کے خلاف جہاد، 15 سالہ صاف ستھری صحافت کے بعد کامیابی کی طرف ایک اور قدم۔ QS TV لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جو پہنچائے گا عوام کی آواز ملک کے اعلیٰ ایوانوں تک، جو دکھائے گا وہ سب جو کسی نے نہیں دکھایا۔ QS TV لا رہا ہے آپ کے لیے نیوز اپڈیٹس، مارننگ شوز، ٹاک شوز، انٹرٹینمنٹ، فن، ادب اور بہت کچھ۔ QS TV ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر خبر کا مطلب ہے بھروسہ، اور آپ کا بھروسہ ہے ہماری ذمہ داری۔ آئیے اور QS TV کا حصہ بنیے اور بنیے عوام کی آواز۔ جی ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوبارہ جو آپ کی گفتگو ہے رانا صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب، آپ نون لیگی ہیں، اس وقت جو آپ کی پارٹی لیڈران پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے یہ کیا ہے، یہ کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ الزامات جو لگائے جا رہے ہیں، بلکہ صرف الزامات لگائے نہیں جا رہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ملک بدری جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اور ایک مکمل طور پہ جو انتقامی کارروائی جتنی ہو سکتی ہے وہ اپنا جتنی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک تقریباً 4 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، پچھلے 4 سال سے، ٹھیک ہے، اور نون لیگ کا ہی احتساب ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، انہی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن انہی کی تفتیشیں ہو رہی ہیں، انہی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن آج تک کسی ایک بھی نون لیگی رہنما کے اوپر، صرف میں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی نون لیگی جس کو گرفتار کیا گیا، اپنا نیب نے پکڑا، جیل میں ڈالا، کسی پہ بھی آج تک 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ بات الزامات سے آگے آج تک 4 سالوں میں بڑھا نہیں سکے۔ کون سی ایسی انویسٹیگیشن ہے 4 سال میں مکمل ہو گیا، پایا تک میل تک نہ پہنچے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی جتنے کیسز بنائے گئے ٹوٹل بے بنیاد، کسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کسی میں کوئی کرپشن ثابت کرنا دور کی بات، کوئی مطلب کچھ چیز ایسی سامنے لا ہی نہیں سکے آج تک۔ تو یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں اور زیادتی ہے کر رہے ہیں یہ، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سیاست میں جو ہے نا برداشت وہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن ان حکمرانوں میں برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف انتقام کی سیاست کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، نواز شریف کے بڑے منجے ہوئے، مطلب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بچائے، جی، تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں، اس سے تو کافی پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا؟ دیکھیں حالات جس نیج پہ پہنچ گئے ہیں نا جی، اب بھی نفع اور نقصان دیکھنے والے حالات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی اگر ہم مسلط پسندی سے کام لیں گے، نفع نقصان سوچنا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہے، پھر وہ بھی باریوں والی بات آ گئی کہ وہ باری لے لیں، بعد میں ہم باری لے لیں گے، تو اس بات کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی مطلب ہم لوگوں کو جاگنا ہوگا، ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ٹکراؤ کی بات ٹھیک ہے، وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید نقصان ہو، لیکن بات یہ ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے، کیا وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، بلکہ اب ایک ریڑھی چلانے والا، مزدوری کرنے والا بندہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، ملک کیسے چل رہا ہے، یہاں پہ نظام کیسے بدلتے ہیں، حکومتیں کیسے بدلتی ہیں، حکومتیں کیسے گرتی ہیں، اور چلتے ہی حکومتوں کو کیسے بے بس کیا جاتا ہے۔ اب ہر بندے کی زبان پہ یہ باتیں ہیں، اب ان کو سدھارنے کا ٹائم ہے۔ اس کو چاہے ٹکراؤ کا نام دے لیں، اس کو لوگوں کو شعور دینے کا نام دے لیں، یہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو جو کر رہے ہیں میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ 100% بالکل درست ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، یہ جو لانگ مارچ کا PDM نے ایک دیا ہے انڈیا، تو اس میں آپ کوئی اپنی تیاری کر رہے ہیں، اس میں کس طرح شرکت کریں گے؟ اچھا، میں آپ کو اس سے تیاری کے حوالے سے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ابھی جو پیچھے جلسے وغیرہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی معاملات جو ہیں، ابھی ریلیاں وغیرہ کچھ ہوئیں، ان میں پارٹی بالکل جس طرح پہلے زور لگایا جاتا تھا نا جلسوں کی تیاری کے لیے، اس دفعہ کوئی زور نہیں لگایا گیا۔ یقین کیجیے گا، لاہور کا جلسہ تھا، پہلے ہم لوگ جاتے تھے یہاں سے ایک بندہ 10-10
ٹویوٹا ہائی ایس لے کے جاتے تھے, 20 ٹویوٹا لے کے جاتے تھے, گاڑیاں لے کے جاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, لوگوں کو مطلب ٹرانسپورٹ دینا کرنا یہ وہ سارا کچھ ہم لوگ کرتے تھے. لیکن ابھی کوئی اس طرح سے نہ پارٹی کی طرف سے زور دیا گیا, نہ کہ جو جلسے میں گیا وہ اپنی مرضی سے گیا, اور لوگ خود پہنچے ہیں اپنی ٹرانسپورٹ پہ. ہم لوگ بھی گئے ہیں اپنی ٹرانسپورٹ پہ, خود گئے ہیں, اور اس طرح ہم لوگوں کو لے جا نہیں سکے جس طرح لے جانا پہلے ایک روایت تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں لاہور جلسہ ماشاءاللہ اتنی سردی کے موسم میں, کرونا کے ڈر بھی ساتھ میں, ٹھیک ہے, اور باقی سارے معاملات بھی, اس کے باوجود کامیاب ترین ہوا. تو لانگ مارچ کے لیے بھی کسی تیاری کی ضرورت نہیں, صرف کال دینے کی ضرورت ہے. جس ٹائم لیڈرشپ کال دے گی لوگ خود بخود نکلیں گے. لوگوں کے حالات ایسے ہیں, لوگ پریشان اتنے ہیں اس ٹائم پہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان جو ہے نااہل حکمرانوں سے جان چھوٹے. یہ مہنگائی, یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں, ان لوگوں سے عوام بے انتہا تنگ آ چکے ہیں. بجلی کے بل دیکھ لیں آپ, گیس کے بل دیکھ لیں, باقی روزمرہ ضرورت کی چیزیں, سبزیاں, گوشت, کھانے پینے کی چیزیں, ہر چیز میں مطلب آگ لگی ہوئی ہے. تو لوگوں کو صرف کال دینے کی ضرورت ہے. جس ٹائم پارٹی کال دے گی تو انشاءاللہ لوگ خود نکلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بلدیاتی چونکہ جو ادارے ہیں وہ اس وقت انہوں نے ختم کر دیے. اب اگلے سال میں امید ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ کروانے کی کچھ, پہلے تو یہ ضمنی کروا رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے فروری میں ہوں گے. تو اگر فروری کے بعد ان کا یہ بھی پروگرام ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ بھی ان کی ترتیب بھی سر دی گی, تو کیا آپ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں اپنے پورے جذبہ کے تحت آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں ابھی ایک چیز, ایک مشن ہے, اس کو شروع کیا ہے اور عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے جس قابل ہیں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے, اس جذبے کے ساتھ چلیں گے, پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلیں گے, جو ہمارے ذمہ لگے گا اس طرح سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. اور باقاعدہ انشاءاللہ جس طرح پہلے اپنا پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو آئندہ بھی انشاءاللہ پارٹی کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ضرور. علی پور چٹھا کی جو سیاست ہے, اس علاقے کی جو سیاست ہے, یہ ایک برساتی مینڈک جیسی ہوتی ہے. تمام جتنے بھی آپ کے دیکھ لیں, جتنے بھی سیاستدان آپ کے ہیں, نیشنل ہیں یا چاہے وہ لوکل ہیں, سب جب ایک وقت آتا ہے مخصوص تو وہ جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جب جو ہی وہ کام وقت نکل جاتا ہے تو پھر ایسے سو جاتے ہیں کہ کسی کا نہ پتہ ہوتا ہے نہ آتا. کیا آپ ایسی سیاست کو کنڈیم کرتے ہیں یا آپ بھی ایسی سیاست ہی کریں گے؟ دیکھیے جی, ایسی سیاست کو تو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, ایسے تو ہونا بھی نہیں چاہیے. لوگ دیکھیں برساتی مینڈک کی طرح لوگ آئیں جائیں کچھ بھی کریں, لیکن علی پور چٹھا شہر ایک ایسا شہر ہے کہ اس نے ہمیشہ نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے. چاہے کوئی گورنمنٹ کسی طرح کی ہو, عامر کی, کسی ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ ہو, کسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, یا آج کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو علی پور چٹھا نے ہمیشہ نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو ہمیشہ عزت دی ہے. اور اگر پارٹی, اگر پبلک ہماری جو عوام ہے, اگر میری پارٹی کو عزت دیتے ہیں تو میں ان کو عزت کیوں نہیں دوں گا. میں انشاءاللہ بالکل اس طرح کی سیاست پہ میں یقین نہیں رکھتا. عوام کی خدمت جو ہے یہ 24 گھنٹے کا کام ہے اور یہ 365 دن پورے سال کا کام ہے. اس میں چھٹی کوئی نہیں اس میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جس قابل ہیں اس سے بڑھ کے کوشش کریں گے. اچھا, ایک کچھ سیاستدان ایسے بھی ہیں جب ان کو چاہے وہ چھوٹے بلدیاتی الیکشن ہوں یا وہ نیشنل الیکشن ہوں, تو وہ جب ٹکٹ نہ پارٹی دے تو وہ پارٹی کو ڈاواں ڈول کر دیتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں یا گول مول کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کیا, اگر وہ آئندہ ان کو مفاد پرستی کے تحت کوئی چیز مل جاتی ہے یا ٹکٹ مل جاتی ہے تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پارٹی کا کارکن ہوں, میں پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں. انشاءاللہ پارٹی جو فیصلہ کرے جب بھی کرے اس کو ہم بالکل قبول کریں گے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ دیکھیں میں وہ کارکن ہوں کہ جب 2002 کے الیکشن میں ایم این اے کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا نون لیگ کے پاس اور ایاز پرویز صاحب نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا, تو میں اس ٹائم ہائی اسکول میں تھا, تو میں اپنے بزرگوں کے ساتھ اس ٹائم میں اس الیکشن کی کمپین کرتا ہوں پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے, میں ان ورکروں میں سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ تھوڑے عرصے سے نہیں سیاست میں, بہت پرانے سیاست میں آپ کہہ سکتے ہیں. انٹرسٹ تھا تھوڑا بہت, تھوڑا انٹرسٹ ضرور تھا. جی ٹھیک ہے. انٹرسٹ اس حد تک تھا کہ مطلب رانا نیاز احمد صاحب اللہ جان نصیب کرے میرے بزرگ تھے, تو وہ نون لیگ کے تا حیات صدر رہے علی پور کے.
تو ان کے ساتھ پھر جس ٹائم کبھی نکلتے تھے کمپین وغیرہ کے لیے تو وہ پھر مجھے بلا لیا کرتے تھے, کہہ لیا کرتے تھے, میرا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے مجھے ساتھ لے جاتے تھے. تو ہم مطلب الیکشن کمپین وغیرہ میں نکلتے ہوتے تھے اس ٹائم میں بھی. ٹھیک ہے, تو مطلب پارٹی کے لیے جو بھی ہو ممکن اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے, اور پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس کے پابند رہیں گے. اچھا جی رانا صاحب, اس وقت ملک کے سیاسی حوالے سے ملک جو ہمارا پاکستان جو ہے بڑا سیاسی بحران میں گرا ہوا ہے جی, تو یہ آپ کے خیال میں کیسے نکل سکتا ہے؟ اوپر سے ہمیں بیرون ممالک کا بھی پریشر ہے, اندرونی جو مسائل ہیں وہ بھی کافی گرے ہوئے ہیں, تو اس کو ہم کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ ملکی معاملات اس ٹائم دونوں طرف بہت زیادہ گرما گرمی ہے. حکومت کی طرف سے بھی مطلب جارحانہ ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے, اور اپوزیشن بھی بالکل جارحانہ موڈ میں ہے. تو بات تو یہ ہے کہ اصل معاملہ حکومت یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ہے عوامی مسائل کا. عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. جب تک مطلب یہ لڑنے کا آپس میں لڑنا حکومت کا اپوزیشن کا, اس کا مقصد جو ہے وہ اقتدار کا لالچ یا اقتدار کا اصول نہیں ہونا چاہیے, عوام کے لیے ہونا چاہیے. اور عوام کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس حکومت سے جان چھوٹے, قابل لوگ آ کے بیٹھے ہیں جن کو کام کرنے کا پتہ ہو, جن کو ملکی امور چلانے کا پتہ ہو, جو واقعی قابل ہوں اور جن کو عوام نے چنا ہوا ہو, وہ لوگ اقتدار سنبھالیں. خواہ کوئی پارٹی ہے جس کو بھی عوام چنے, وہ لوگ اقتدار سنبھالیں اور ان نالائق لوگوں سے ہماری جان چھوٹے کسی طریقے سے, اور عوام کے بھلے کے لیے کام کیا جائے, نہ کہ حکومت کے اقتدار کے اصول کے لیے کام کیا جائے. عوام کے لیے کام ہونا چاہیے, عوام کے لیے بہتری آنی چاہیے. مہنگائی, یہ بجلی اور گیس, پانی, جو بنیادی ضروریات ہیں عوام کی, یہ پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد باقی سارا کچھ ہے. اگر عوام کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, آپ آخر میں اپنے علی پور چٹھا کے عوام کو اس حوالے سے یا اپنے حلقہ جو عوام ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ زندگی میں سیاست کرتے ہیں سب لوگ, مطلب ہر بندے کا کسی نہ کسی طرح سیاست سے تعلق ہوتا ہے, لیکن سیاست جو ہے یہ اس کو اپنے کسی لالچ کے لیے, اقتدار کے لیے, فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک عوامی خدمت کا طریقہ ہے, عوامی خدمت کا نام سیاست ہے. اس کو عوام کی خدمت کے لیے سیاست کریں اور اس کو کبھی بھی ذاتیات پہ نہ لے کے آئیں. سیاست میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, میرے بزرگ تھے, انہوں نے مجھے ایک بات کہی جب میں نیا ان ہوا. انہوں نے کہا بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سیاست میں مخالفت لفظ نہیں ہوتی, سیاست میں فیور جو ہے نا وہ لفظ ہے. کہ کوئی بندہ اگر آپ کو فیور دے دیتا ہے سیاست میں تو اس کا شکریہ ادا کریں. اگر آپ کو کوئی فیور نہیں دے رہا تو اس سے ناراضگی کا کوئی تک نہیں ہے, وہ اس کا اختیار ہے. اس میں مخالفت نہیں, اس میں فیور ہے. کوئی آپ کو دے دیتا ہے فیور, کوئی آپ کو نہیں دیتا. اس لیے اس کو ذاتیات کے حد تک نہیں لینا, اس کو سیاست ہی سمجھنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ذاتی اختلافات جو ہے سیاسی بنیاد پہ وہ نہیں بنانے چاہیے, اور اپنا مقصد صرف اور صرف عوام کی خدمت ہونا چاہیے, کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے اس کے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے رانا رضوان اختر صاحب کی گفتگو سنی. یہ بالکل حقائق پہ مبنی ہے. اگر سیاست میں اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر برے ہی آئیں گے, تو جب برے آئیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا بنیں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ رانا رضوان صاحب کا یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, اپنے حلقہ کے لیے, اپنے لوگوں, اپنے حلقہ کے عوام کے لیے یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. یہ آئے تھوڑے عرصہ میں, آپ نے جیسے دیکھا یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ان کی. انہوں نے سیاست میں جیسے اپنا پنجہ گاڑا وہ ساری دنیا جانتی ہے, اور آئندہ بھی یہ اچھے کی توقع رکھتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, اچھی فیملی سے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.